او جی اج تے ملانے زبردست گل کیتی، نمازاں دی لوڑ ہی نہیں، 4 مہینے لانا دی لوڑ ہی نہیں، چلا لانا دی لوڑ ہی نہیں۔ نہ یہ گل نہیں، یہ بات یاد رکھیں، یہ مسلمان ہے، اللہ نے ہمیں کلمہ بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، نمازی ہونے کے بعد، پرہیزگار بننے کے بعد جب مسلمان نیکی کرتا ہے اور نیکی میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی سیاڑ دیو بانی دارالعلوم دیوبند، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میں تقریر نہ کردا جی ہے نا، مجھے وقت دیتا نا میں تھوڑی جی گل کر ساں۔ بانی دارالعلوم دیوبند، ان کے پاس ایک شخص آیا جس کے ذہن پہ دہریت کا غلبہ تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا، خدا کے رسول کو نہیں مانتا تھا، اسلامی احکامات کو نہیں مانتا تھا۔ آخنا لگے حضرت عجیب لوگ ہو، ایک کلمہ تسی آتے ہو کدے آدمی پڑھے، ایک کلمہ پڑھے تو او جہنم پہ جتنا بھی سڑے آخر قدر جلسی جنتا کو جلسی۔ تے جڑا آدمی ایک کلمہ نہیں پڑھتا، ایک کلمہ نہیں پڑھتا، او یتیماں دی کفالت بھی کردے، تسی آختے ہو قبول نہیں، بیواں دی مدد بھی کردے، تسی آختے ہو قبول، تسی نہ آختے ہو قبول، او آخو قبول نہیں، زلزلے حلے کو چادرہ بھی دیں دے قبول نہیں۔ او ایک کلمہ پڑھ دے تے ساری نیکیاں قبول ہے، ایک کلمہ نہیں پڑھتا اور ساری نیکیاں مردود ہوتی ہیں۔ ہمارے عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ ایک اتنا وزنی کیوں ہے۔ اللہ اکبر۔ بانی دارالعلوم دیوبند، اللہ علماء کے ذہن کھول دیتا ہے، کیونکہ ان کا سامنا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، مباحثہ ہوتا ہے، مناظرہ ہوتا ہے، مجادلہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا، میں تجھے کیسے سمجھاؤں؟ آپ نے فرمایا یہ دیکھ، یہ سامنے بلیک بورڈ ہے، یہ چاک ہاتھ میں لے، چاک ہاتھ میں دیا، کہا بلیک بورڈ پہ ایک لکھ، اس نے ایک لکھا، کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا ایک ہے، کہا آگے 0 ڈالو۔ آپ نے خود ڈالا، اس سے پوچھا کیا بنا؟ 1 0 اور ڈالا، ایک اور ڈالا، ایک اور بایا، ایک اور بایا، پھر ہی لاکھ پیچھے مڑ گئے اور 10 لاکھ، ایک اور بایا، کروڑ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نانوتوی نے ایک کو مٹایا، ایک کو کہا بتاؤ اب کیا ہے؟ آہنے لگے جی کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ ان آخر تے ایک ہی بجائے، ایک ہی بجائے، او ایک بجائے، ارے مجازی ایک پہ، مجازی ایک کو مٹانے سے ابھی تو کروڑوں میں تعداد گنتا تھا، اور گننے کے بعد 0 پہ آ جاتا ہے، جو حقیقی ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے نہ ماننے سے بھی تیری یتیموں کی کفالت، بیواؤں کی مدد، اللہ اکبر، مظلوموں کی داد رسی، ساری کی ساری رائگان چلی جائے گی، اور ایسی رائگان جائے گی۔ رب کہتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ ایسے اعمال کو تولنے کے لیے رب قیامت کے دن ترازو بھی اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن مسلمان ہوتے ہوئے، راستے پہ چلتے ہوئے کانٹا بھی اٹھا کے راستے سے علادہ کر دیتا ہے۔ پروردگار کہتے ہیں اس کانٹا اٹھانے پر بھی میں تیری جہنم کو جنت میں بدل دوں گا۔ میرے دوستو، سب سے بڑی قیمتی چیز اسلام ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، نمازی بننے کے بعد، اعمال پہ آنے کے بعد، اب اگر تم کام کرو گے
اس کے اندر وزن پیدا ہوگا، لیکن اگر اس سے ہٹ کر دوسرے راستے سے اگر کوئی کام کرو گے وہ بے وزن اور زیرو میں چلا جائے گا۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ اللہ اکبر، اسلام اسلام ہے یار۔ او خدا تو اپنے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے جنت میں جانے والے بن جائیں۔